السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو سب سے پہلے اپنی اسٹریٹجی بتاؤں گا، اس کے بعد ہم ڈیلی بیس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے اس کی بیک ٹیسٹ کی۔ تو آج کی ہماری یہ منڈے کی بیک ٹیسٹ کی ویڈیو ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری اسٹریٹجی کے مطابق کچھ سیٹ اپ بنے ہیں یا نہیں بنے۔ یاد رہے کہ میں نے صرف آپ کو سیٹ اپ دکھانے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو پارٹ 1 جو ہے سپلائی ڈیمانڈ کا، اس میں نے صرف آپ کو اسٹریٹجی بتائی ہے، ٹھیک ہے، انٹری ابھی تک نہیں بتائی۔ تو انٹری کے لیے ایک دو ویڈیوز اور آئیں گی اور اسی کے حساب سے پھر ہم بیک ٹیسٹ کریں گے۔ تو فرسٹ ویڈیو ہے ہماری، اس میں صرف اور صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے کہاں کہاں سیٹ اپ بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جیسے آپ سیکھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے، جو میں ویڈیو بناتا جا رہا ہوں اس میں سے آپ نے جو سیکھنا ہے اس کے اوپر ہی ہم نے بیک ٹیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ منڈے کا جو دن تھا اس میں کوئی سیٹ اپ بنا یا نہ بنا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ کون سی اسٹریٹجی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کہیں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک سوئنگ ہائی کریٹ کرتی ہے، سوئنگ ہائی کے بعد کہیں بھی وہ جا کر ریٹریس کرتی ہے، اس کے بعد اس سوئنگ ہائی کے آگے باڈی کلوز کر دیتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم ویٹ کرتے ہیں کہ لاسٹ والی جو کینڈل ہوگی اس کی وک یا باڈی وہ ہماری کیا ہوگی، وہ ایک ڈیمانڈ زون بن جائے گی، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اسی کے اندر جیسے ہی مارکیٹ آئے گی تو وہاں سے ٹریڈ لیں گے، ٹھیک ہے، اور ٹی پی ہمارا کم سے کم یہ والا سوئنگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس ٹریڈ کو 1:10 تک بھی ہولڈ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو فرسٹ دو سیٹ اپ بتائے تھے اور الحمدللہ دونوں ہی سیٹ اپ 1:10 اور 1100-1200 پپس تک گئے، اور 600-700 پپس ایک سیٹ اپ تھا اور دوسرا 1100 پپس تھا۔ تو ہولڈنگ پاور ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی اکاؤنٹ ہے اس کو گرو کرنے کے لیے نا، آپ کے پاس صرف اور صرف ہولڈنگ پاور ہونی چاہیے، اور ہولڈنگ پاور تب آئے گی جب آپ اپنی اسٹریٹجی کو سب سے پہلے ڈیمو پہ ٹیسٹ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیس پہ آپ ایک جرنل بنا کے اس کے بارے میں لکھتے رہیں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہا ہوں، کیا میں مطلب کہ بیک ٹیسٹ کر کے کیا آپ کو پروف کرنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں، میں بیک ٹیسٹ کر کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کانفیڈنس بڑھے، ٹھیک ہے۔ جو ہماری اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب مل کر کام کرتے ہیں نا، تو جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ کتنا کام کر رہی ہے، کتنا ہمیں جو ہے پروفٹ دے رہی ہے یا لاس دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی حساب سے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیمو پہ ہی ٹریڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نا ڈیلی بیس پہ جو سیٹ اپ بنتے ہیں وہ آپ نے مارک کرنے ہیں، اور اس کا رزلٹ دیکھنا ہے کہ کتنے پپس انہوں نے دیے اور اس کے بعد کتنے فیل ہوئے اور کتنے پاس ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز بھی نہیں دیکھنی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ والا سیٹ اپ دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور سیٹ اپ ہمارا بن رہا ہوتا ہے جو جب ٹرینڈ کنٹینیوشن ہو رہی ہوتی ہے، زون کنٹینیوشن ہو رہی ہے، تو اس میں ایک اور چیز ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، بریک آؤٹ کیا، پھر ریٹیسٹ کیا، بریک آؤٹ کیا، ریٹیسٹ کیا، یہ دیکھیں، یہ دو سیٹ اپ ہم نے دیکھنے ہیں، اس کی بیک ٹیسٹ کرنی ہے، اس کے علاوہ ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آگے جیسے ہی ہم پڑھیں گے، ایک اور سیٹ اپ ہے ہمارا، وہ جب پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیک ٹیسٹ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ تو اگر وہ سیٹ اپ بن رہا ہے کہیں بھی تو میں آپ کو اس کے بارے میں فی الحال نہیں بتاؤں گا، کیونکہ آپ نے تو ایک ہی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے اور میری بھی ایک ہی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، تو اس میں سے آپ کو سمجھ نہیں آنا کہ یہ والا تو کون سا سیٹ اپ ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس کی ایک پلے لسٹ الگ میں بناتا ہوں بیک ٹیسٹ کی، تو ساتھ ساتھ بیک ٹیسٹ بھی ہوتی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کچھ زون رہتے ہیں ان کی ویڈیوز بھی آتی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ نے کیا کیا، گیپ اپ کھلی، ٹھیک ہے۔ جو گیپ اپ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ڈیمانڈ زون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں ڈیمانڈ زون بن گیا، ابھی مارکیٹ کو اس کے اندر ریٹیسٹ فوراً سے کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن نہیں
مارکیٹ نے کیا تو یہ ابھی تک رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے فل ہونے میں ٹائم لگے گا، کیونکہ اسٹرانگ بلش ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی یا صبح ہی یا ایک دو دن میں یہ فل ہو جانا ہے، اس طرح نہیں ہوتا. اس گیپ کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کب فل ہونا ہے، ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ اس نے فل ہونا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کو مارک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ہمارا سیٹ اپ بنا یا نہیں بنا. آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہاں سے دیکھیں سب سے پہلا جو ہمارا سیٹ اپ بن رہا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پل بیک کا آپ کو پتہ نہیں تو آپ نے پہلی ویڈیو دیکھ لینی ہے، وہ والی سیریز جو چل رہی ہے اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں ہائیسٹ کینڈل ہے، اس کا لو ٹریڈ ہو گیا، مطلب باڈی کلوز ہو گئی. اس کے بعد مارکیٹ اوپر چلی گئی، اس کے ہائی کے سامنے بھی باڈی کلوز کر دی، ٹھیک ہے. مطلب یہ پل بیک ہمارا بن چکا ہے. جب پل بیک بنتا ہے، جو لوئسٹ کینڈل کی وک ہوتی ہے یا اس کی باڈی ہوتی ہے وہ ہم مارک کرتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے. تو اس کے بعد اگر دوبارہ مارکیٹ اس کے اندر آتی ہے تو یہاں سے ہم نے بائنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور اسٹریٹجی بھی ہے، مطلب اسی اسٹریٹجی کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ بریک آؤٹ اور ریٹیسٹ بھی مارکیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں سے ٹریڈ لینی ہے یا یہاں سے ٹریڈ لینی ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. اس کی ویڈیوز آنے والی ہیں. اب اس کے بعد بریک آؤٹ ہوا، باڈی کلوز ہوئی، اس کے بعد ریٹیسٹ ہوا اور سب سے پہلا سیٹ اپ ہمارا یہاں سے بن گیا، ٹھیک ہے. یہاں سے ہم نے یہاں دیکھیں کہ ہم نے 1:10 تک اس کو ہولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں سے مارکیٹ جو ہمیں بائنگ دے رہی ہے کہاں سے دے رہی ہے، سب سے پہلے دیکھیں 4370، ٹھیک ہے. یہاں سے بائنگ ہو رہی ہے اور 1:10 ہمارا کہاں تک بن رہا ہے، 1:10 ہمارا بن رہا ہے 4480 تک بن رہا ہے. تقریباً ایسے سمجھیں کہ 1100-1200 پپس ہمیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے. باقی ہولڈ کرنا یہ آپ کے اندر کتنا دم ہے کہ آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کو ٹائم کے حساب سے آئے گا ہولڈنگ پاور. اس طرح نہیں ہے کہ آپ آج پہلی ویڈیو دیکھ کر آپ نے 1:10 تک ہولڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. چلیں وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن جو ہمارے یہاں سیٹ اپ بن رہے ہیں ہم نے تو صرف بیک ٹیسٹ ہی کرنا ہے. تو سیٹ اپ 1 یہاں سے بن گیا. اس کے بعد ہم نے آگے دیکھا کیا ہمارا دوسرا سیٹ اپ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. یہاں دیکھیں مارکیٹ نے کیا کیا ہے، ایک پل بیک بنایا ہے، پوری کنڈیشنز فلفل کی ہیں، باڈی کلوز کی ہے. اس کے بعد اسی کے اندر ریٹیسٹ کیا ہے اور اوپر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے بھی میں نے آپ کو سیٹ اپ بتایا تھا کہ یہاں سے بائنگ ہو رہی ہے 90 سے جو بائنگ ہوئی تھی اور اس کا ہمارا ٹارگیٹ یہ والا تھا، ٹھیک ہے 50. تو وہ بھی ٹارگیٹ الحمدللہ اچیو ہو گیا تھا. اور یہ تقریباً کوئی 700 پپس بن رہے ہیں، 600-700 پپس بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلی ٹریڈ ہماری تقریباً 1000 پلس ہے اور دوسری جو ہے 500 پلس ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے 2 ٹریڈ لے لی ہیں، کیا آپ نے تیسری چوتھی پانچویں میں کودنا ہے؟ نہیں کودنا بھائی. آپ کی اگر ٹریڈز چل رہی ہیں تو آپ کیا کریں، ہولڈنگ پاور کریٹ کریں. آپ ان ٹریڈز کو ہولڈ کریں، نہ کہ کوئی اور ٹریڈ لگائیں، ٹھیک ہے. رسک مینجمنٹ لازمی ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو زون کا پتہ لگ گیا، آپ کی ٹریڈ پروفٹ میں ہے تو آپ نے 50 ٹریڈ لگا لیں. اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا. دوسری ٹریڈ یہ ہے ہماری، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ سوئنگ ہائی ہے، سوئنگ ہائی کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے آگے باڈی کلوز ہو جائے، ٹھیک ہے. جب اس کے آگے باڈی کلوز ہو گئی تو لاسٹ والی کینڈل کیا بن جائے گی، ہماری ایک ڈیمانڈ زون بن جائے گی. تو بہرحال ہم نے اس کے اوپر ٹریڈ نہیں لینا. اگر مارکیٹ یہاں آتی بھی ہے تو ہم نے ٹریڈ نہیں لینا، کیونکہ ہماری 2 ٹریڈز چل رہی ہیں. تو آپ نے بھی صرف 2 ٹریڈز لگانی ہیں اور اس کو ہولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک اور ڈیمانڈ زون بن چکا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے ایک ڈیمانڈ زون ہے. اس کے بعد مارکیٹ اوپر گئی اور
یہاں دیکھیں کہ ایک چیز یہاں میں نے مارک کی ہوئی ہے، ایک تو ڈیمانڈ زون یہ ہے ہمارا، دوسرا ڈیمانڈ زون کون سا ہے؟ ڈیمانڈ زون دوسرا یہ والا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسی اسٹڈی کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے کہ بریک آؤٹ پلس ریٹیسٹ کرے۔ یہاں دیکھیں کہ مارکیٹ نے بریک آؤٹ کیا، باڈی کلوز کیا اور اس کے بعد ریٹیسٹ کیا، ٹھیک ہے، تو دوسرا ڈیمانڈ زون ہمارا یہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ مارکیٹ آگے جا کر یہ جو سوئنگ ہائی ہے ہمارا، اس کے آگے باڈی کلوز کر دی، اچھا کر دی، اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایک ڈیمانڈ زون بننے کا ویٹ کرنا ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ پل بیک آیا، پل بیک آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ بھی باڈی کلوز ہو گئی، تو یہ والا بھی ایک ہمارا ڈیمانڈ زون بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن ہماری دو ٹریڈ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یاد رہے کہ ایک ڈیمانڈ زون یہ ہے ہمارے لیے اور ایک ڈیمانڈ زون یہ ہے، اور اس کے بعد آگے دیکھیں کہ یہاں باڈی کلوز نہیں ہوئی، آگے جا کر باڈی کلوز ہوئی، تو یہ والا بھی ہمارا ایک ڈیمانڈ زون ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ بہت سارے ڈیمانڈ زون بن رہے ہیں، تو ہم نے ٹریڈ کہاں سے لینی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹریڈ کہاں سے لینی ہے۔ دیکھیں بھائی وہ بھی ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے، لیکن آج صرف ہم بیک ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کدھر کدھر ہمارے ڈیمانڈ زون بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں دیکھیں اس کے آگے باڈی کلوز ہو گئی ہے، تو یہ والا بھی ایک ہمارا پورا کا پورا ڈیمانڈ زون ہی ہے، ٹھیک ہے، جو پیچھے والا ہے اسی کو ہی ہم کنٹینیو کرتے ہیں، دوسرا ریکٹینگل نہیں لگاتے ہیں۔ یہاں تک مارکیٹ جو ہے ڈیمانڈ زون بناتی ہوئی جا رہی ہے آگے، اس کے بعد یہ والا سوئنگ ہائی، یہ سوئنگ ہائی کے آگے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے باڈی کلوز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ پہلی مرتبہ باڈی کلوز نہیں ہوئی، اس کے بعد اسی ویک کو مزید ہم نے آگے چیک کرنا ہے، اسی ویک کے ٹاپ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے آگے باڈی کلوز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ یہاں بھی نہیں ہوئی، 2 سے 3 مرتبہ ہم نے چیک کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہاں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ مارکیٹ نے سیل ہی ہونا ہے۔ اس کے بعد یہ والا ابھی تک ہمارا ڈیمانڈ زون نہیں بنا، لیکن لاسٹ والا ڈیمانڈ زون یہ ہے۔ اس کے بعد مارکیٹ نے کیا کیا، اسی ڈیمانڈ زون میں آئی، ہم نے یہاں سے بائی کیا، مگر ہمارا ایس ایل ہٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب ایس ایل ہٹ ہوا تو اس کے بعد ہم نے ویٹ کیا، یہ فیل ہو چکا ہے، جب فیل ہو چکا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈیمانڈ زون جو ہے ابھی سپلائی میں کنورٹ ہونے والا ہے، تو یہی زون سپلائی میں کنورٹ ہوا اور وہاں سے ہمیں ایک سیلنگ کی ٹریڈ ملی۔ اب ہولڈ کہاں تک کرنا ہے؟ دیکھیں ابھی ہولڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹرینڈ کے اگینسٹ ہیں تو سب سے پہلے جو پہلا نیئریسٹ ڈیمانڈ زون ہے وہاں تک ہولڈ کرنا ہے، اس کے بعد نیکسٹ ٹارگیٹ آپ کا جو دوسرا ڈیمانڈ زون یہ والی کینڈل وہاں تک ہولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے ہولڈ کرنا ہے تو تیسرا جو ڈیمانڈ زون ہے وہاں تک ہولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ٹرینڈ کے اگینسٹ ہے تو ہم اس کو اتنا ہولڈ نہیں کر پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ٹرینڈ کے اگینسٹ جو زون بن رہا ہے ہم اس کا ٹریڈ بھی نہ لگائیں، ٹھیک ہے، وہ آگے ہم سیکھیں گے کہ کون کون سے زون ہمارے لیے ٹھیک ہیں اور کون کون سے ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ اس زون میں آ کر ٹیپ کیا اور اس کے بعد مارکیٹ بائی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی یہاں سے تو بائی ہو گئی، ابھی ہم نے اس کا ٹارگیٹ کہاں تک رکھنا ہے؟ ٹارگیٹ ہم نے ابھی بلش ٹرینڈ ہے تو اس زون تک ہم نے ٹی پی 1 رکھنا ہے، اور کیونکہ یہ سیل زون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹی پی 2 ہم نے اس کے ٹاپ پر رکھنا ہے، سوئنگ ہائی جو ہے وہاں تک رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹی پی 1 اور ٹی پی 2 یہاں سے ہمارے ہٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے اس کا بریک آؤٹ دیا، بریک آؤٹ کے بعد اب وہی چیز ٹرینڈ والی جو ٹرینڈ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں وہی چیز چیک کرنی ہے کہ بلش ٹرینڈ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بریک آؤٹ اور اس کا ریٹیسٹ کا ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بریک آؤٹ اور ریٹیسٹ یہاں سے ایک چیز ایک مل رہی ہے بریک آؤٹ اور ریٹیسٹ والی، تو ہم نے مارک کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں مارکیٹ کیا کر رہی ہے، یہاں اس کا تو بریک آؤٹ دے دیا لیکن اس نے رینج کریٹ کر دی، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں رینج کریٹ کر دی، یہاں ہمارا ایس ایل ہٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایس ایل ہٹ ہو رہے ہیں میں وہ کلیئر بتا رہا ہوں کہ یہاں ایس ایل ہمارے ہٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایس ایل ہٹ ہو چکا ہے۔
اور ٹارگیٹ ابھی تک نہیں ملا، ٹھیک ہے، مارکیٹ نے رینج کریٹ کر دی ہے۔ اب یہ رینج والا جو سین ہے نا، یہ میں نے ابھی تک آپ کو نہیں پڑھایا، ٹھیک ہے، یہ رینج والا سین رہتا ہے۔ رینج والے سین میں مارکیٹ نے کیا کرنا ہے وہ میں جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں بتا دوں گا، جو ہماری سیریز چل رہی ہے سپلائی زون والی، سپلائی اور ڈیمانڈ زون والی، اس میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال یہاں ایک ٹریڈ بن رہی ہے، وہ میں نے آپ سے شیئر نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ ہی اس کا کوئی بیک ٹیسٹ ہونا ہے، تو فی الحال چھوڑ دیں۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو سوئنگ ہائی یہ اس کا بریک آؤٹ کا ویٹ کرنا ہے، کیونکہ پہلے سوئنگ ہائی یہ تھا، اب یہ نیکسٹ ڈے ہے تو سوئنگ ہائی یہ ہے، اور اس کی ویڈیو میں آپ کو دوبارہ بنا کے دکھاؤں گا، اور یہ ٹیوزڈے کی ویڈیو ہوگی۔ تو یہاں تک ہم نے بیک ٹیسٹ کر دیا، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے سیٹ اپ ہمارے بنے اور کتنے پاس ہوئے اور کتنے فیل ہوئے۔ سب سے پہلا یہ سیٹ اپ فیل ہوا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا سیٹ اپ فیل ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ سیٹ اپ پاس ہوا، 2 پاس 1 فیل۔ اس کے بعد یہ دیکھیں چوتھا یہ پاس ہوا، یہ 5واں بھی پاس ہوا، ٹھیک ہے، تو 3 پاس ہوئے 2 فیل۔ آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا بھی پاس ہوا ہے، میں نے مارک نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ ایک ٹریڈ چل رہی تھی۔ تو اب 2 فیل ہوئے اور 4 پاس ہوئے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 2 فیل 5 پاس، 2 فیل 6 پاس، ٹھیک ہے، اور اس میں مارکیٹ آئی نہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال۔ یہ بننا یہ بننا، اس کے اوپر ویڈیو بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد پپس آپ کاؤنٹ کریں تو بہت ہی ماشاءاللہ اچھے پپس ہمیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی اسٹریٹجی کے مطابق۔ تو آپ نے بھی بیک ٹیسٹ کرنا ہے، اور اگر کوئی بھی چیز اس میں سے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کمنٹس میں لازمی پوچھنا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا یہ اسٹریٹجی ہمارے لیے ٹھیک ہے، کیا آپ کے لیے ٹھیک ہے، کیا جس طرح سے میں سیریز چلا رہا ہوں یہ بیک ٹیسٹ کی یہ آتی رہے یا اس کو بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، گڈ بائے۔